وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ سورۃ عادیات صرف 11 آیتوں کی سورت ہے اور ہر آیت آدھی لائن پہ ہے، یعنی اگر آپ اس کو ایک پیپر پر لکھنا چاہیں تو صرف 4 لائنوں میں یہ صورت پوری ہوتی ہے۔ لیکن آئیے ذرا آج اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہم سب کی دوڑ کس طرف ہے، ہم زندگی کی اس دوڑ میں کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے موضوع کے ساتھ اس بات کو کر دوں کہ آج کل ہم رمضان کی تیاری کے سلسلے میں مختلف مواقع پہ ملتے ہیں اور ہماری خواہش کیا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم لوگ اس کی پوری تیاری کر سکیں، اور وہ تیاری کیسی ہو کہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو ہم اس کا بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کوئی بھی کام تیاری کے ساتھ کریں یا بغیر تیاری کے کریں، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم سب خواتین تو اس کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ کسی ایک پروگرام کے لیے ہم کئی دن تک تیاری کرتے ہیں، پھر بھی آخری وقت تک ہمیں کچھ نہ کچھ کمی لگتی ہے۔ تو آنے والے رمضان کو اگر ہم بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیریز میں آج ہم جس موضوع کو ٹچ کریں گے وہ کیا ہے کہ وٹ از دا پرپز آف لائف، ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے، میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، اور اس دنیا میں آ کر جو کچھ میں کر رہی ہوں آخر اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنے والا ہے کہ نہیں۔ یہ چھوٹی سی صورت اس لیے چوز کی کہ بہت سارے ساتھیوں کو الحمدللہ یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ اگر اس وقت آپ کے سامنے مصحف نہ بھی ہوں تو آپ میرے ساتھ ساتھ اپنے تصور کی آنکھ سے ان آیتوں کو دیکھیں گے۔ تو آئیے تھوڑا سا آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک ایک آیت کا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دیں گے۔ آپ نے صرف سننا نہیں ہے، آپ نے سنانا بھی ہے، اور ہم سب مل کے ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ ہم میں سے کسی کو زیادہ یا کم نہیں آتا، پتہ سب کو ہوتا ہے، صرف یہ کہ کسی کو بتانے کا موقع مل جاتا ہے، کسی کو نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، وہ قسم کا ہے، اور کیا فرمایا، ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ کون سے؟ فالموریات قدحا، جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں۔ فاثرن بہ نقعا، پھر اس میں وہ گرد اٹھاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر اس کے بعد وہ دشمن کی فوجوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو 5 آیتوں میں 5 چیزوں کو بنیاد بنا کر قسم کھائی گئی۔ قسم کھانے کو ہم اپنے کلچر میں سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو کسی کی بات کا یقین دلانا ہو تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ ہمیں یقین دلانے کے لیے نہیں کھلائیں، کیونکہ اللہ کی بات پہ تو ہمیں آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے،
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ پوچھیں گے کہ قرآن پاک جو اتنی خوبصورت کتاب ہے، اس میں 30ویں پارے میں خاص طور پہ اتنی چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی ہے؟ تو بس ایک چھوٹی سی بات سمجھ کے ہم آگے چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک تو ان کو گواہ بنایا اور دوسرا ان کی اہمیت کا احساس دلایا۔ جیسا کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ ان 5 آیات میں گھوڑوں کی کچھ کیفیات کی قسم کھائی ہے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جو سرپٹ دوڑتے ہیں۔ امیجنیشن میں لائیے، گھوڑا کس چیز کا سمبل ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ اور جانوروں میں گھوڑے کو بہت حیثیت حاصل ہے۔ جب ہم ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو ہم بہت ساری حدیثیں بھی ساتھ کوٹ کرتے ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں بظاہر گھوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا ہے، اور یہ وہ گھوڑے ہیں جو دشمنوں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہانپتے ہیں، کانپتے ہیں، پھر وہ چھاپا مارتے ہیں، پھر وہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو جو چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے وقت بس میں اور آپ ایک بات سوچیں کہ جس گھوڑے کی اتنی قسمیں اور جس گھوڑے کو اللہ نے اتنی شان دی، تو اس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کی کیا شان ہوگی، جس کو مجاہد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے آتا ہے۔ اصل میں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھایا ہے کہ تمہاری زندگی کدھر جانی چاہیے، تمہاری زندگیوں کا رخ اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم کب سے ایسے ہی جی رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ پہلے ہم بچے تھے، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، پھر جوانی آئی، پھر جوانی جانے بھی لگتی ہے، اور پھر بڑھاپا آتا ہے تو پھر وہ تو کہتے ہیں کہ آ کے کبھی نہیں جاتا۔ یہ زندگی کے سارے مرحلے آخر کیوں گزرتے ہیں ہم پہ؟ گھوڑوں کی چاپ کا اللہ نے اتنا یقین دلایا کہ ان کے ایک ایک قدم پر اجر ہے، اور ایسے گھوڑوں کا ذکر قرآن پاک جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس میں کر دیا۔ تو ایک انسان، کیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں کدھر جا رہی ہوں؟ میری زندگی کا رخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی پوچھتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Where are you going؟ تمہارا کیا رخ ہے؟ تم کیوں جیتے ہو؟ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا بس تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا؟ You don't have any purpose of life، بس کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، eat drink be merry that's it، eat repeat اور سو جا اور sleep، سب کچھ یہی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ زندگی کا جو نقشہ دنیا میں دکھتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ موج کرو، مستی کرو، بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست۔ ہر ایک نے مختلف ناموں سے کچھ سلوگنز بنا رکھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جیتے ہیں بس جینے کے لیے، کھاتے ہیں بس کھانے کے لیے، اور بس دنیا میں آئے ہیں، کھائیں گے، پیئیں گے، کچھ اچھے کام کریں گے، پھر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کچھ حقیقتیں ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے صرف گھوڑوں کی قسمیں دیکھی ہیں نا، اب قسم کے بعد ضرور کوئی بات ہوتی ہے نا۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتی ہوں، تو اس قسم کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی بات ہی کہتے ہیں نا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر کہا کیا ہے، اور یہ بات سننے کے لیے حقیقت میں ہمیں بہت حوصلہ چاہیے، کیونکہ بات ہو رہی ہے انسان کی، اور ہم سب انسان ہیں۔ پہلی بات، ان الانسان لربہ لکنود، مجھے تو شرم آ رہی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی احسان فراموش ہے، ناشناس، نہیں پہچانتا۔ کنود کا لفظ ہے کنادا سے، یعنی انسان اپنے ہی رب کا سب سے بڑا احسان فراموش ہے۔ چلیے، اللہ نے کہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہی، ترجمہ آپ کے سامنے، آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پہ لگائیں گے تو آپ سب بھی دیکھ سکیں گے۔ انسان کیسے اپنے رب کا احسان نہ شکرا، یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ نہ شکرا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کہہ دی؟ اور یہ یہاں نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ کہا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر والے ہیں، بہت تھوڑے ہیں کہ جن کو جس مقصد کے لیے پیدا کیے وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکریوں کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت جگہ کیا۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر شکر کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہم پر ایک بات کی ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے، تو پھر ہمیں سمجھنا ہے نا کہ میں ناشکری کس طرح اور شکر کس کو کہتے ہیں۔ تو ناشکری کو سمجھنا ہے تو شکر سمجھنا پڑے گا۔ اردو میں ہم بہت بولتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر، شکر، شکر ہے، چاہے ہم کسی بھی پوز میں کہیں، بڑے شکووں والا شکر کہیں شکر ہے، لیکن کہتے تو ہیں نا۔ لیکن آپ میں سے کوئی بھی موسٹ ویلکم،
یہ بتائیے کہ شکر کہتے کس کو ہے؟ یہ کہیں گے ہیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان جی، جس وہ کو تو شکر نام دیا گیا. ٹھیک ہے. اوکے، اور بھی کوئی کچھ کہنا چاہے؟ ایسی جو جو آتا ہے وہ بتا دیجیے. میں بتاؤں؟ دیکھیے ڈکشنری میں شکر کہتے ہیں گائے کو چارہ تھوڑا بھی ملے لیکن اس کے باوجود وہ دودھ زیادہ دے. اب امیجن کریں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس گائے ہے، وہ اس کو بہت کچھ نہیں بھی دے سکتا لیکن جب دودھ ہونے جائے تو وہ بہت سارا دودھ دے دے. اس کیفیت کو عربی میں شکر کہتے ہیں. اب اس کو اپنے اوپر لے لیجئے. اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، اللہ تھوڑی بھی نعمتیں دیں، بندہ رب کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری زیادہ کرے، اس کو شکر کہیں گے. شکر کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے حکم سے استعمال کیا جائے. اور یاد رکھیے کہ جسم کے ہر حصے کا شکر الگ ہے. آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ ان کو ان جگہوں پہ رکھا جائے، وہ چیزیں اس کو دکھائی جائیں جن کا اللہ نے حکم دیا. ساتھ ہی نہ شکری بھی دیکھ لے، کیونکہ اللہ نے تو کہا لکنود، تم نہ شکرے ہو. تو آنکھوں کی نہ شکری کے آنکھیں دینے والے کے حکم کے خلاف چیزیں دیکھی جائیں. ان آنکھوں سے ان راستوں پہ چلا جائے جدھر جانے سے اللہ نے منع کیا، یہ آنکھوں کی نہ شکری ہے. کانوں کا شکر کیا کہ ان کانوں کو وہ سنایا جائے جس کے سنانے کا مالک نے حکم دیا. تو کانوں کی پھر نہ شکری کیا ہوگی کہ ان کانوں سے وہ سنا جائے جس کے دیکھنے کا دینے والے نے منع کیا. زبان کا شکر کیا ہے؟ جس چیز کے لیے رب نے کہا بولو وہ بولو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. یعنی سب سے خوبصورت استعمال زبان کا آپ کو پتہ ہے قرآن میں کیا ہے؟ دَعَا إِلَى اللَّهِ. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو رب سے جوڑنا، لوگوں کو ربانی بنانا. خود سے نہیں، کسی جماعت گروہ ادارے سے نہیں، اللہ سے جوڑنا رب کو. اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ. سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے کوئی اس سے پیارا جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اور جوڑتے بس نہیں، خود بھی عمل کرے اور ساتھ ساتھ اپنا نام مسلمان کہے. کسی گروہ فرقے کے ساتھ نہ جوڑے، اپنا نام اسلام کے ساتھ جوڑے. تو لہٰذا زبان کا شکر کیا ہے؟ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا جائے، اچھے طریقے سے ان کو برائی اور بھلائی کا فرق بتایا جائے، پھر اللہ کی نعمتوں کی تعریف کی جائے. اللہ جو دے اس کا بھی شکر، جو نہ دے اس کا زیادہ شکر. کیونکہ ظاہر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز سے دور رکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی بلا اور آزمائش سے بچا لیتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے. اب اس کا کیا خیال ہے؟ گاڑی آئے گی تو میرے لیے سفر آسان ہوگا. بڑی سی گاڑی مل جائے، لینڈ کروزر مل جائے، مثال ہے کوئی بھی لے لیجئے. اب وہ بڑی سی گاڑی ملے لیکن کوئی اس کی جان کا دشمن ہو جائے، کوئی چور ڈاکو پیچھے لگ جائے، یا گاڑی ملے لیکن اس کے بعد اس کا حادثہ ہو جائے جس میں وہ اپنی ٹانگوں سے محروم ہو جائے. یہ گاڑی ملنا بہتر تھا یا پھر وہ بیچارہ بس میں جا رہا ہے یا پیدل چل رہا ہے؟ کم از کم ٹانگیں تو ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں. اگر ماں اپنے بچے کی ہر بات سن لے اور ہر بات پر اس کو دینے لگ جائے تو آپ بتائیے کیا ہمارے بچے صحیح تربیت پائیں، ان کی صحت ٹھیک ہو؟ جتنی دفعہ بچہ چاکلیٹ مانگے ماں دے دے، جتنی دفعہ کینڈی مانگے ماں دے دے، تو کیا اس بچے کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے نا وہ بھی خیر ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نعمت لیتا ہے نا اس میں بہت ہی بڑی خیر ہوتی ہے. تو لہٰذا شکر دیکھنا ہے. اب شکر کی بات ہم کریں، اگلی آیت میں دیکھیے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو پتا بھی ہے کہ میں نہ شکر ہوں. یعنی انسان اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ جو مالک کا حق ادا کرنا تھا وہ نہیں کرتا. چلیے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں اپنی عملی زندگی میں. کوئی آپ کو پانی کا ایک گلاس پیش کرے، آپ پیاسے تھے، راستے میں تھے، کہیں تھے، گاڑی میں تھے، بس میں تھے، کسی نے آپ کو ایک گلاس پانی کا دیا. سچ بتائیے کیا دل چاہتا ہے اس کے لیے؟ تھینک یو، سو نائس، اٹس پلیئر، فلاں فلاں. کوئی ہمیں کوئی گفٹ دے دے، جب تک اس کو تھینک یو کارڈ نہ دے دیں ہم کہیں گے جی مزہ ہی نہیں آیا. چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ ہم لوگوں کو کتنے اپریشیٹ کرتے ہیں. چھوٹے سے بچوں کو مائیں کیا سکھاتی ہیں؟ تھینک یو بولو، شکریہ بولو، کہتے ہیں نا. کیونکہ ہمیں یہ تہذیب سکھائی گئی ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو لہٰذا
اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کو پا کر اللہ کو کہیں کہ اللہ I was not deserving that. میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، یہ تو نے کو میری اوقات سے زیادہ ہی دے دیا. اچھا یہ کون کہے گا؟ یہ بات کون کہے گا بتائیے؟ جو خود کو چھوٹا سمجھے گا اور کوئی خود کو سمجھے بڑا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میری عادت ہے مثال سے بات کرتی ہوں تاکہ ہم سب کو عام فہم لگے نا. بڑی بڑی باتیں کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بات چھوٹی ہو لیکن بات سمجھ آ جائے. آپ دیکھیے کہ آپ کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کہیں گئے، چلے بہن ہے بھائی کے گھر گئی رہنے کے لیے، اب وہ پہلے سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں، بھائی یہ کریں گے، بھائی وہ کریں گے، بھابھی یہ کرے گی وہ کریں گی، اور لمبی چوڑی امیدیں ہیں. سچ بتائیے وہ کچھ بھی کر لیں گے آپ خوش ہوں گی؟ آپ کی امیدوں کی لسٹ اس سے لمبی تھی جو وہ بیچارے کر چکے. کیوں؟ آپ کے اندر ایک بڑائی کا احساس ہے، آخر میں آئی ہوں، میں بہن ہوں، میں امید لگا رہی ہوں دس اینڈ دیٹ. اس کے برعکس آپ کہیں بھی جائیں کوئی امید نہ رکھے، کسی قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو. تو آپ بتائیں جیسے کوئی نئے لوگ ہوتے ہیں، کوئی آپ کے رشتہ دار نہیں ہے، جسٹ لائک فرینڈشپ، وہ آپ کے لیے تھوڑا سا بھی کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کو بلانے کے لیے ایئرپورٹ پہ گاڑی بھیج دیں، ڈرائیور کو بھیج دیں، آپ کو کہ آپ آئیں، چلیے یہ 2 دن گاڑی رکھیے، آپ جہاں جانا چاہیں جائیں. سچ بتائیں ہم اس کی اس ایک گاڑی کے 2 دن دینے کو کتنا ایڈمائر کرتے ہیں. فرق کس بات کا ہے کہ بھائی سے سوچا ہوا تھا کہ وہ پورا مہینہ گاڑی ہمیں دے دیں گے اور غیر سے سوچا نہیں تھا، ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے نا. چلیے اب یہ جو ساری چیزیں ہیں دنیا میں، آپ کو کسی نے کچھ دیا آپ بھی اس کو دیں گے، یہ تو ہم سب کی عادت ہے نا. کوئی 100 کی چیز دے گا ہم کہتے ہیں اس پہ 5 بڑھا کے دے دو، کم نہیں دینا، کرتے ہیں نا اس کا حق ادا. اللہ کو ہم کیا دیں؟ اللہ کو ہم اپنے جواب میں کیا دیں؟ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا سر سے پاؤں تک. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تم گن نہیں سکتے. جس نے اتنا کچھ دیا اب جواب میں اس کو کیا دوں؟ اس کا سبق ہمیں ہر روز دن میں کم از کم 17 بار پڑھایا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا دن میں 5 بار، کم از کم 17 رکعتیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا دن میں. ان 17 رکعتوں میں ہم اللہ کو تھینک یو بولتے ہیں. ہر نماز ایک تھینکس نوٹ اللہ کو کہ اللہ تھینک یو، آپ نے مجھے بہت کچھ دیا. اب فجر سے ظہر کے بیچ میں جو دیا ہے نا اس کے لیے پھر تھینک یو. اب ظہر سے لے کر عصر کے بیچ میں جو دیا اس کا شکریہ. اب عصر سے مغرب کے بیچ میں جو نعمتیں ملی ہیں اس کا شکریہ. اور اسی طرح سے مغرب سے عشاء اور پھر ساری رات کی نعمتیں. آپ کہیں گے دیا کیا؟ نعوذ باللہ. بعض لوگ اتنا بولتے ہیں، اتنے نہ شکرے ہیں، اتنے لکنود کے درجے پہ، کہتے دیا کیا اس نے. آپ اور میں سوچیں ہمیں اللہ نے کیا دیا. ہم عموماً نعمت اس کو سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی یا جو ہم سے چھن جائے، یا دوسروں کو جو ملے کہتے وہ نعمت ہے، اور جو خود کو ملے کہتے دینا نہیں تھا، ہمارا حق تھا. یعنی خود کو کچھ چیز ملتی دیکھے تو اس کو حق کہتے ہیں، اور کسی کو دیکھے ملتی کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ نے زیادتی کی. آپ سوچئے کہ اگر ہمیں اللہ پیدا کر دیتا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں سانس لینا نہ سکھاتا. بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی ماں نے اس کو سانس لینا سکھایا؟ بچہ پیدا ہو اس کو ماں کا دودھ پینا نہیں آتا، ماں دودھ سکھا سکتی ہے پینا؟ نگلنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے بچے کو پیدا کیا پھر اس کو دونوں راستے دکھائے، جس کی اور تفاسیر میں ایک تفسیر یہ ہے کہ ماں کا دودھ پینا سکھایا. 2 دودھ، یعنی 2 راستے دکھائے کہ دودھ پینا کیسے. کیسے بچہ روتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے، یہ کون سکھاتا ہے؟ آپ ایسے بچوں کو دیکھیے کہ جو پیدا ہوتے ہیں روتے ہی نہیں ہیں، تو ماں کو غم لگ جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہوا. یہ رونا بھی اس کی صحت ہے. اور آپ سوچئے اگر ہمارے بچے روئیں نہ تو ہو سکتا ہے ہم ان کو دودھ بھی نہ دیں، وہ بیماریوں سے مر جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے. درد ہوتی ہے، بچے جاگتے ہیں. یہ جو بچے روتے ہیں اور اس میں جسم ہلتا ہے، ان سے ان کا جسم کا کھانا ہضم ہوتا ہے، پلکیں چھپکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ آنکھیں کتنے جراثیم سے اور کتنے بیکٹیریا سے پاک ہوتی ہیں. کون سی نعمت ہم گنیں گے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نہیں دی. ایک شخص تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں دعا پڑھتا ہوں. کہا کون سی دعا پڑھتے ہو؟ کہ الحمدللہ الذی احشانا بعد ما اماتنا،
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا اس کے بعد کہ میں مر گیا. تو وہ اینٹی اسلام تھا نا. کچھ ذہن ہوتے ہیں ہر بات کے الٹا لینا، اچھی کو بھی الٹی کہنی. کہنے لگا لو ابھی تو تم اٹھے ہو، ملا کیا تمہیں جس پہ تم اٹھتے شکر کہنے لگ گئے ہو. تو پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھو میں اٹھتے ہی شکر کس بات پہ کرتا ہوں. پہلی بات کہ میں زندہ اٹھاؤں، کہیں نیند میں اللہ نے میری روح تو نہیں قبض کر لی. پھر دوسرا شکر کیا ہے کہ جب میں نے بستر سے کروٹ لے کر اٹھ کے بیٹھنا چاہا تو میری کمر بالکل صحیح مڑ گئی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ میں بستر پہ لیٹتا اور تختہ بن جاتا. کہا اچھا. کہا اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے چپل اپنی پاؤں میں ڈالنی چاہیے اور میری انگلیاں ہلیں اور بالکل جس جگہ پہ جوتے کو آنا تھا وہاں آ گیا، اس پہ شکر کرتا ہوں. کہا اچھا. کہا پھر اس کے بعد بستر سے اٹھتا ہوں تو میرے گھٹنے بالکل صحیح اٹھتے ہیں، پھر میں قدم اٹھا کے واش روم کی طرف جاتا ہوں، اس پہ شکر ہے. پھر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، پھر میں برش کرتا ہوں. کیا ان نعمتوں میں شکر نہ کروں اپنے رب کا؟ جس کو دیکھنا ہے نا نعمتوں کو اس کو تو ملیں گی، لیکن کچھ لوگوں کی آئی سائٹ بہت ویک ہوتی ہے نعمتوں کے معاملے میں. تو جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو کیا کہتا ہے؟ سارے شکر اللہ کے اور ساری تعریفیں اللہ کی. اور شکر کیا ہے؟ شکر وہی ہے جس کو آپ اردو میں شکر کہہ لیں اور انگلش میں شوگر کہہ لیں. کیا کرتی ہے شکر؟ میٹھا کرتی ہے نا. کڑوی چائے کو شوگر میٹھا کر دیتی ہے نا. اسی طرح شکر انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتا ہے. جو لوگ دنیا میں آپ کو ہر وقت دکھی اور روتے دھوتے دکھے نا، لوگ کہتے ہیں ہائے بیچارے بڑی کمی ہے. کمی صرف ایک چیز کی ہے، شکر کی کمی ہے. واللہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں پیدا کر دیتا اور کچھ بھی نہ دیتا تو بھی ہم اللہ کا شکر ہی ادا کرتے. اس پہ بہت کچھ ہے، واقعات اور باتیں، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر تو بہت جگہ ہے. یہ بلکہ ادھر بھی ایک سی ڈی رکھی ہے، ہمارے سارے مہمان جو خاص طور پہ دور سے آئے ہیں ضرور لے کے جائیں. یہ سورہ فاتحہ کی ایک سمپل سی تفسیر ہے جو ہر دن میں ہم کم از کم 17 بار پڑھتے ہیں، تو اس کو ذرا سا دیکھیں کہ ہم اس میں کہتے کیا ہیں. لیکن جو بات اس وقت ہو رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد کیوں نہیں پاتا؟ کیونکہ وہ ناشکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس پہ گواہ بھی ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھ گیا، اب آگے چلتے ہیں، بعد میں اس پوری صورت پہ الگ سے بات کر لیں گے. قسم کے بعد پہلی بات کیا کہی کہ ان الانسان لربہ لکنوت وانہ لذالک لشہید. اب دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وانہ لحب الخیر لشدید، بے شک البتہ یہ مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے. یعنی انسان مال سے پیار کرتا ہے. دا مائٹی ڈالر، مال دے کر اس کی رال ٹپکتی ہے. دن رات کی بھاگ دوڑ کا خلاصہ حل میں مزید کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. اور اللہ تعالیٰ اگلی صورتوں میں کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی ہوس نے مار ڈالا، تم کدھر چلے گئے حتیٰ کہ تم نے قبریں ہی دیکھ لی. اس کے اوپر ذرا سی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے آپ کی میری بات نہیں ہے اس وقت، ایک عمومی بات ہے. ہم میں سے بہت سارے آج پہلی دفعہ ملے ہوں گے. میں تو آپ میں سے بہت ساروں کو لٹرلی جانتی بھی نہیں، کچھ لوگوں کے سوا جو جن سے الحمدللہ ملاقات رہتی ہے. لیکن اگر آپ آج ایک دنیا پر سرسری سی نظر ڈالیں تو آج آپ دیکھیں انسانیت کدھر بھاگ رہی ہے. پیدا ہونے سے لے کر بچے کو ذرا سا شعور آتا ہے تب سے لے کر اس کی اسکولنگ، اس کا کیریئر، اس کی جاب، اس کے بعد سب کچھ، اس کے اندر حقیقت کیا چھپی ہوئی ہے کہ دنیا. اور دنیا بھی کون سی کہ جس میں صرف دنیا. ابھی آنے سے پہلے ایک کلاس تھی اٹلانٹا کی، تو اس میں نے چھوٹی سی بات کی کہ طالب دنیا یا طالب آخرت. کچھ ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے. دنیا چاہنا بری بات نہیں، اللہ نے خود سکھایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ کہتے دنیا مانگو، حسنہ مانگو. لیکن اور حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ 2 چیزیں کسی کو بھی پتا ہو تو یاد ہو. دنیا کا حسنہ کیا ہے کہ نمبر 1 رب کی رضا کے ساتھ ملے، اور اس کے حرام کبھی حسنہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے ملتا ہے. اور دنیا کا رب حسنہ کیا ہے کہ اس کو پا کر بندہ رب سے دور نہ ہو. یہ 2 چیزیں یاد رکھیں. آپ ملینز کمائیں، آپ بلینز کمائیں، کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی،
کوئی حرج کی بات نہیں. صحابہ کرام بہت مالدار تھے. مال کمانا رزق حلال ہے، عبادت ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، بھی ہم نے پچھلے ویک میں سورہ مزمل کی تفسیر میں حدیث پڑھی تھی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں مرنے کے بعد، یعنی میں شہید ہو جاؤں، اس کے بعد اگر کوئی مجھے کہے کہ تمہیں کیا موت پیاری ہے، تو میں کہوں کہ میں اب بکریاں چرا رہا ہوں، یعنی رزق حلال کما رہا ہوں، اور اس راستے میں میرا پاؤں پھسلے اور میں مر جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تاجر امین جو ہے وہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. مال کمانا بری بات نہیں ہے، مال کو رکھنا بھی بری بات نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب سی سوچ دے دی پچھلی صدی میں کچھ لوگوں نے دین کے نام پہ کہ مال برا اور مال گمراہی. سب دولت والے یہ جائیں گے آگ میں، نعوذ باللہ. اور غربت کو جوڑ دیا جنت کے ساتھ، یہ بھی ظلم ہے. یاد رکھیے، نہ تو کسی کی دولت اس کو جنت سے دور کرے گی اور نہ کسی کی غربت اس کو جنت کے قریب کرے گی. اصل بات کہ انسان مال کا استعمال کیا کرتا ہے، کیونکہ اب یہاں مال کی بات آئی ہے نا، تو حدیث بہت خوبصورت ہے، آپ نے یقیناً بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن تذکیر اچھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تزول قدم عن ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عنہ خمسا. آدم کا بچہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 5 سوالوں کے جواب نہ لیے جائیں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ میرے اور آپ کے امتحان کا پیپر آؤٹ ہو رہا ہے. دنیا میں پیپر آؤٹ ہوتا ہے نا تو پیپر کینسل ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت دیکھیے کہ اس نے جو دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا نا. کتنے لوگ مانتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے؟ سبھی مانتے ہیں نا. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک کمرہ امتحان کے لیے بھیجا ہے. دیکھیے چھوٹی سی بات کروں گی تاکہ میں اور آپ ہم سب اس موضوع سے بہترین فائدہ اٹھائیں. اسی سے بات بدلتی ہے. رمضان تو آ ہی رہا ہے، انشاءاللہ روزے تو ہم نے رکھنے ہیں بڑے اتفاق سے، اور بہت کچھ سوچا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ توفیق دے جو آپ نے سوچا ہے. لیکن اگر میری سوچ ٹھیک نہیں، اگر اس دنیا کے بارے میں نقطہ نظر ٹھیک نہیں، پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں ہے، تو عبادات بھی بہت فائدہ نہیں دیں گی. ہم سمجھتے ہیں اس کو، تھوڑا سا ایک مثال دوں گی، زیادہ نہیں، لیکن ہم صرف اپنے شعور کو بیدار کریں گے کہ اس زندگی کا مقصد کون سمجھے گا جو اس دنیا میں بھیجے جانے کی وجہ جانتا ہے. کرسچینٹی میں ایک مت ہے، حالانکہ اصل کرسچینٹی میں نہیں تھی لیکن آج ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ پیدائشی گناہ گار، سینر ہے. انسان اس دنیا میں ایک گناہ کے نتیجے میں آیا، اور آدم کی بھول کو وہ گناہ کہتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ بالکل بھی نہیں، غلط. قرآن تو یہ نہیں کہتا. اللہ نے تو معاف کر کے بھیجا تھا آدم اور حوا کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے کہا فتاب اللہ علیہ، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ نے معاف کر کے بھیجا، لیکن اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا. یہ دنیا جو ہے نا ورلڈ، یہ ایک بہت بڑا ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے. اب آپ 2 لوگوں کو امیجنیشن میں لائیں. ایک شخص جو کسی جگہ امتحان دینے جا رہا ہے، آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی، آپ خود، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب جب آپ گھر سے امتحان دینے کے لیے نکلتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں آپ کس قسم کی تیاری کرتے ہیں؟ اگر آپ اس سے پوچھو کیا پہنو گے یا کیا پہنو گی، وہ کہے گی میری بلا سے مجھے پیپر کی تیاری کرنی ہے. رائٹ؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ گھر سے نکلے گی. ہو سکتا ہے رات کو بھی جاگے، ناشتہ بھی نہ کرے، وقت نہ ضائع ہو، وقت پہ پہنچے گی. اس کو پتہ ہے کہ میں وہاں امتحان دینے جا رہی ہوں، میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. کوئی کہ اچھا امتحان دینے جا رہی ہوں، انٹرٹینمنٹ کا کیا سامان رکھا ہے؟ اچھا وہاں کھاؤ گی کیا؟ تو وہ کہے گی نہیں، میرے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں اور میں نے ان 3 گھنٹوں میں اپنا پیپر پورا کر کے آنا ہے. چلیے اس کو ایک سائڈ پہ کریں. ایک دوسرا شخص ہے جو کسی پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص پارٹی کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی تیاری، اس کے لیے کیا پہنوں، کیسا لگوں، کیا تحفہ دوں، وہاں کھاؤں گا کیا، اور وہاں جا کے کیا فن ہوگا. دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں زمین آسمان کا فرق ہے. بس اسی سے سمجھیں. جو لوگ اس دنیا کو فن فلیکس سمجھے ہوئے آج، وہ کہتے ہیں ایٹ ڈرنک بی میری.
ایک دفعہ میں نے ایک شرٹ دیکھی تھی ادھر ہی پرائم آرکس کے قریب سے گزرتے ہوئے، اس پہ کچھ لفظ لکھے ہوئے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ ایٹ، سلیپ، ایٹ اور کچھ 2-3 لفظ تھے، مجھے بھول گئے، ریپیٹ اینڈ پہ تھا کہ کھاؤ، سو، پارٹی اینڈ دین ریپیٹ، ہر اگلے دن ریپیٹ کرو، یعنی بس موج کرو. ایسے لوگ پلے بوائے بن جائیں، ایسے لوگ نائٹ کلبز میں جائیں، اٹس اوکے، کیونکہ ان کو پتہ ہم پارٹی میں ہیں، پارٹی میں یہ سب کچھ نفس چاہتا ہے. جس انسان نے اس دنیا میں آنے کی حقیقت سمجھ لی وہ پھر ان گھوڑوں سے سبق لے گا کہ ولادیاتی دبہن فالموریاتی قدحن. وہ سوچے گا میرے اللہ نے مجھے ایسی پیدا نہیں کیا، کوئی مقصد ہے. اور اس دنیا میں امتحان، وہاں انعام. اس دنیا میں محنت، رزلٹ وہاں. اس دنیا میں رزلٹ نہیں ہے، اسی طرح وہاں محنت نہیں ہے. جیسے ایک بچہ پیپر جس دن رزلٹ اناؤنس ہو اس دن کہے کہ آج مجھے کچھ پڑھنے کا موقع دے دو، اب میں کچھ پڑھ لیتا ہوں. پیپر ایک دفعہ ایگزامینر کے ہاتھ میں اپنے دے دیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ختم، ٹائم آؤٹ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم. جو لکھنا تھا لکھ دیا، جو نقطے لگانے تھے لگا دیے. ہاں مگر الا من ثلاث، 3 چیزیں اس کے بعد بھی اس کے لیے آن گوئنگ چیریٹی بنے گی، اچھی بھی بن سکتی ہیں بری بھی. پہلی چیز ولد صالح، نیک اولاد چھوڑی، یدعو لہ بعدہ، اس کے لیے بعد میں دعائیں کرتے ہیں. نیک اولاد کا ہر عمل ماں اور باپ کو فائدہ دیتا ہے. ماں اور باپ زندہ ہے تو بھی اور نہیں ہے تو بھی. جیسے اس وقت آپ ماشاءاللہ اللہ کی بات سن رہے ہیں نا، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو، اور اس رستے میں یہاں پہنچنے میں یا آپ کے شعور کو بیدار کرنے میں جتنے لوگ بھی بیچ میں آئے، اللہ انشاءاللہ سب کو اجر دینے پہ قادر ہے. اسی طرح برا کام، بری تربیت، روکا نہیں اچھے برے سے تو بچے کے برے کام ماں باپ کو نقصان دیتے ہیں. اصل بات یہ کہ ماں باپ کی کوششوں کا رخ کیا تھا. اب آپ سوچئے کہ میں ادھر درس کے لیے بیٹھی اور آپ سن رہے ہیں، ہم دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. اب ہم نے یہ بات کی، ہم بھول گئے کہنا کہ اللہ میری ماں کو بھی اس کا اجر دے دے اور میرے باپ کو بھی اس کا اجر دے، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ زیادتی فرمائے گا کہ ہمارے ماں باپ کو اس کا اجر نہیں دے گا؟ ہرگز نہیں. انسان کا ہر عمل ماں باپ کے پلڑے میں جاتا ہے. لیکن ایک فرق جو آ جاتا ہے نا، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی، کیونکہ آج آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم جس موقع پہ جمع ہیں، ویسے تو وہ موقع نہیں ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے 3 دن کے بعد سب باتیں نارمل ہیں، لیکن انسان ہے نا اپنی فیلنگز نہیں مٹا سکتا. ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے 2 مختلف موتیں دیکھی، ایک بچے کی اور ایک بزرگ کی. میں بہت سوچتی رہی اور اتفاق تھا کہ میں بھی ان دنوں پاکستان تھی تو مجھے دونوں موقعوں پہ شرکت کا موقع ملا. چھوٹا سا معصوم بچہ اور پاک ہی تھا نا، اللہ نے اس کو کیسے آزمائشوں میں ڈالا اور پھر اپنے پاس بلا لیا. اس کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے ہم دیکھنے اس کو گئے تو میں اس بچے کو دیکھتی رہی، اس کے پائپ لگی ہوئی تھی اور وہ اتنا کمزور اور دبلا پتلا تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دے رہا، لیکن ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ یہ جائے. ہر ممکن کوشش، ماں اور باپ کہتے ہیں کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے والی وہ بات ہے. پورا گھرانہ ہی تقریباً کتنے دن تک ان کے اوپر تھا نا. اللہ لے گیا اس بچے کو. کیا سکھایا؟ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا ٹھیک، 1 ویک کے بعد بچے کا انتقال تھرسڈے کو شام ہوا غالباً، اور نانا کا انتقال فرائیڈے کو ہو گیا. 8ویں یا 9ویں دن اسی گھر میں پھر سب جمع، ایک ہی گھر، ایک ہی لوگ، وہی کرسیاں، وہی ہال، سب کچھ. پہلے وہاں سے ایک بچے کی ڈیڈ باڈی گئی اور پھر اس کے بعد ایک بڑے کی گئی. مجھے اور آپ کو سکھا دیا کہ موت ہر وقت آ سکتی ہے. نہ آپ اور میں اپنی جوانی پہ مان کر سکتے ہیں، نہ بچپن پہ، نہ بڑھاپے پہ. اب جب کوئی جاتا ہے اور آپ دیکھیے کہ جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عموماً ماں باپ بچوں کو کچھ دینے کے قابل بھی نہیں رہتے. ایسی ہے نا، تھوڑی سی عمر بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ سے اور چیزوں کی تو ضرورت رہتی بھی نہیں، کیونکہ اللہ ہمیں خود اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم لے لیں. لیکن پھر ایک چیز ضرور ملتی ہے ماں باپ سے، دعائیں. ماں باپ کیا ہے؟ دعاؤں کی پوٹلی ہے نا. میں اکثر کہتی ہوں کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے نا تو یہ کہا کرے کہ اللہ ہماری دعاؤں کی پوٹلیاں سلامت رکھنا. انہوں نے بے لوث دعائیں آپ کے لیے کرنی ہیں، ان کا دل دھڑکے گا، وہ ایسے روئیں گے آپ کے لیے کہ جیسے
پتہ نہیں کیسے ان کے دلوں میں یعنی آپ کے لیے محبت ڈلی ہوئی ہے. ان کی جسم کا ایک عضو جو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، راتوں کو دنوں کو انہوں نے کرنی ہے. لیکن یاد رکھیے ارذل عمر آتی ہے نا تو ماں باپ دعائیں بھی نہیں کرنے کے قابل ہوتے. ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، وہ کھا نہیں سکتے، وہ پی نہیں سکتے. لیکن کیا بچے یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں؟ کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا. لیکن اللہ بچپن میں بھی لے جاتا ہے، اللہ جوانی میں لے جاتا ہے. کیوں لے جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا قانون ہے. ہم جن جانے والوں پہ روتے ہیں، اگر وہ جانے والے نہ جائیں تو یقین کریں ساری محبت کا پول کھل جائے. آپ سوچیں نا، ہمارے سب بزرگ ابھی دنیا میں ہی ہوتے، نانیاں، پرنانیاں، پھر ان کی نانیاں، پردادیاں، پھر ان کی دادیاں. یہ دنیا تو بوڑھوں سے بھری ہوتی، زمین پہ جگہ نہ ہوتی، اور ان کی جو بے بسی ہم دیکھتے اور جو ان کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا دیکھتے، شاید ہماری ساری محبتیں ختم ہو جاتی ان سے. خود لوگ کہنے لگ جاتے ہیں اللہ اب ان پہ رحم کر دے، اب ان کو پردے میں لے لے، اللہ اب یہ کر لے. تو کیا میرے اور آپ کے ساتھ یہ وقت نہیں آنے والا؟ کیا میں اور آپ نہیں جائیں گے؟ اور ہم سب جائیں گے، یاد رکھیے. اس لیے فرمایا جب جاؤ گے تمہاری زندگی کے صفحے بند، اس میں اپنی اولاد کے نام پر کیا چھوڑتے ہو اس کو آج سوچ لو. تو اولاد آن گوئنگ صدقہ جاری ہے. آپ کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے. آپ سوچئے بینک میں آپ ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں، پھر آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، ختم، نو مور. لیکن اگر آپ کسی دوسرے کو ایک اکاؤنٹ کھلوا دیں جس میں آپ کے کوئی ہاتھ نہ رہے بات، اور وہ اس میں کچھ بھیجے نہ بھیجے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. ہر بچہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے، اور میں اور آپ آج ان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس رکھنا ہے. بچوں کو جس انداز سے ہم تربیت دیں گے نا، وہ بس کل ویسے ہی ہمارے لیے بنیں گے. ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو بچے ہیں، چلو ابھی تو جوان ہیں، چلو ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے، چلو. ہم اپنے بچوں کو بعض دفعہ اتنے لاڈ اور اندام میں رکھتے ہیں، ان کی نماز کی فکر نہیں. ہم خود اٹھ کے فجر پڑھتے ہیں، بچوں کو نہیں اٹھاتے. اب ان کی نیند کہاں خراب ہو، اچھا ابھی تو بیچارے سوئے ہیں، اچھا ابھی تو یہ ابھی تو وہ. اب کیا ہوگا نتیجہ؟ ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم اپنے بچوں پہ کب تک ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ان باتوں پہ پابند نہ کیا جن کو زندگی کا ایک حاصل کہنا ہے، ہمارے مرتے ہی کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک دم نیک ہو جائیں گے؟ ہماری موت کا صدمہ ان کو حافظ بنا دے گا، عالم بنا دے گا؟ نہیں بنائے گا نا. تو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا. بہرحال ایک دوسری چیز، اس موضوع پہ بھی ایک لیکچر ہے ایصال ثواب، شاید اگر آج نہیں بھی ہے تو آپ ان کو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے فائدہ دیں. 8-10 چیزیں قرآن اور حدیث کے مطابق دلائل کے ساتھ اس لیکچر میں موجود ہیں کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم کیا کریں. وہ آپ سننا چاہیں سن لیں، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، کہیں اور سے سن لیں، کسی اور کا سن لیں. بہت سی بکس ہیں الحمدللہ. یہ موضوع کوئی اتنا نیا نہیں ہے. لیکن ایک چیز ضرور سوچئے گا جس کو میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کے مرنے کا انتظار کریں گے کوئی نیکی کرنے کے لیے؟ ہاں یہ بات ہے کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا، اب وہ خود نیکی نہیں کر سکتے، اب ان کو انتظار ہے ہماری نماز کا. نماز کا وقت ہو گیا، آپ کہتے ہیں ابھی پڑھتی ہوں. لیکن اگر آپ محسوس کریں نا تو قبر میں وہ منتظر ہیں کہ کب میری بچی نماز پڑھتی ہے، کب میرا بچہ نماز پڑھتا ہے. وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ کے میرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسری چیز اس حدیث میں کیا کہی گئی کہ جس سے مرنے والے کو فائدہ مل سکتا ہے اولاد کے بعد، وہ کیا ہے؟ علم ینتفع بعدہ، کوئی علم کی چیز چھوڑ گیا جس سے اس کے بعد فائدہ اٹھایا گیا. اب علم کون چھوڑے گا؟ جو علم لے گا. کیا ہم اپنے پیچھے کوئی علم کا صحیفہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہماری، اور علم بہت ہے ہمارے پاس، دنیا کا بھی ہے، دین کا بھی ہے ایک، لیکن کیا ایک ساؤنڈ نالج، کوئی ایک ایسی چیز جو کل ہمارے بعد اولادوں کو کام دے گی؟ آپ کو پتہ ہے، نام لے کے بوجھل نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں ہم نے درس و تدریس کے آداب ایک بک ہے اس کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب کوئی ساری زندگی علم کو دے کے جاتا ہے تو ان کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں. ایک امام تھے، اتنا لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، اور اس دور میں لوگ پینسلوں کو رگڑتے تھے نا، وہ جیسے لکڑی کی کیا بولتے ہیں، قلم تراشتے تھے. بالکل. تو وہ جو قلم تراشتے تھے نا، اس کا برادہ سنبھال دیتے تھے. جب وہ فوت ہوئے تو انہی کے قلموں کے تراشے جو تھے نا، اس برادے کو آگ لگا کر پانی گرم کیا گیا جس میں ان کو غسل دیا گیا.
ان کو اس کی ویلیو تھی، علم کی قدر تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کس کے لیے نیا؟ کون نہیں مانتا ان کو؟ ہم صحابہ کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے اوپر تو ہمیں کوئی حرف ہی نہیں، ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابی تھے، لیکن امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد یہ عام انسان ہی تھے نا ہم جیسے۔ ان کی زندگیوں کا رخ کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ امام بخاری کی ماں جب پریگننٹ تھی تو انہوں نے منت مانی تھی، اور باپ فوت ہو گیا پہلے ہی۔ ہر یہ مثالی ماؤں کا کردار ایک سیریز ہے، اس میں نے کافی کہانیاں سنائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے مہینے سے یہاں یہ کسی ریڈیو پہ بھی آئے گی۔ آج ہی ان کے ساتھ کوئی سٹنگ ہوئی تو یہ بتا کہ یہ سیریز ہم چلائیں گے ہر ویک، اس کا کوئی ڈیٹیلز ہے وہ بھی آپ کو ہم گروپس میں دے سکتے ہیں۔ جو اس کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ جس بڑے شخص کو آپ دیکھیں گے نا، اکیلی ماں نے اس کو پالا ہے۔ کیونکہ جو ہی تربیت اولاد کی بات آتی ہے نا تو اکثر سسٹرز کے ذہن میں کوسچن آتا ہے ہمارے شوہر کوآپریٹو نہیں ہے، ان کو تو کمانے سے فرصت نہیں ہے، یہ تو گھر آ کے بھی بس بزنس کی باتیں کرتے ہیں، میں اکیلی بچوں کا کیا کروں؟ یاد رکھیے اللہ نے تربیت کی ذمہ داری ماں کو دی ہے۔ باپ قوام ہے، وہ باپ ٹیک کیئرر ہے، وہ مال لائے گا، وہ سیکیورٹی دے گا، وہ پروٹیکشن بھی دے گا، لیکن آپ کا بچہ کیا بنتا ہے یہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گی۔ تو امام بخاری کی ماں بیوہ عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور دعا کیا کرتی ہیں کہ اللہ جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کو تیرے نبی کی حدیثیں لکھنے پہ ڈیووٹ کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں آج کے دور کی ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو غم کیا؟ پتہ لگ جائے بیٹا کہ بیٹی، کیوں؟ تاکہ پنک کپڑے خریدوں کہ بلو خریدوں، شاپنگ کیسی کروں، مدر کیئرز کی خریدوں کہ باربی ڈالز خریدوں، کیا خریدوں؟ دیکھیں برا نہیں کہہ رہی، لیکن آج ہماری ماؤں کا مزاج پریگننسی سے پہلے ہی بدلا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور اس وقت اس کے لیے مقدر، جس کو آپ کہہ کہ اس کے مقدر کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ وہ مائیں اپنے پیٹوں میں دعائیں کرتی تھی، جیسے حضرت مریم کی ماں کا قرآن میں ذکر ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں، یعنی میں اسے کوئی معاشی امیدیں نہیں لگاؤں گی، میں اپنا پیٹ میں رکھتے ہوئے بھی اپنا نہیں سمجھوں گی۔ یہی خواہش امام بخاری کی ماں کی تھی۔ اور اللہ کا حکم دیکھیے کہ امام دو باتیں ملتی ہیں، بعض کہتے ہیں پیدا ہوئے تب بھی، کچھ کہتے ہیں اس کے بعد کچھ ہی دن کے، یعنی بچپن میں تھے آئی سائٹ چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ اب ایک ماں کے لیے کتنا آسان ہے اپنی نیت بدلنا۔ اللہ میں نے اچھے کام کی نیت کی تھی، آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا، میں نہیں کرتی، میں نہیں آپ سے بولتی۔ ہم بعض اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ماں صابر تھی، کچھ عرصہ صبر کیا۔ پھر آپ کسی بھی کتاب میں، جو امام بخاری کی کتاب ہے اس کی سوان عمری، آپ ان کو ان کے حالات پڑھے، ماں کی پوری دعا لکھی ہوئی ہے۔ ایک رات مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ روتی ہے کہ اللہ میں نے تجھ سے ایک بچہ مانگا تھا، تو نے دے دیا، تیری بڑی مہربانی، لیکن اے اللہ اس بچے کی ایک چیز تیرے پاس رہ گئی ہے۔ شکوہ نہیں کیا، شکر پھر بھی کر رہی ہیں، بس ایک چیز رہ گئی، اب تو بتا کہ وہ حدیث نبوی کی آنکھوں سے لکھے گا۔ اور کچھ ایسا درد تھا ماں کی دعا میں کہ اللہ نے امام بخاری کی آنکھیں واپس کر دی۔ اور کیا آنکھیں تھی، چاندنی رات کی روشنی میں یہ مسودہ لکھتے تھے فتح الباری اور کتاب اور امام بخاری، یعنی ساری زندگی اللہ نے ان کو پھر اتنی سکلز دی، ایک دفعہ کوئی چیز دیکھتے تھے یاد ہو جاتی تھی۔ حدیثوں کے حافظ، کئی لاکھ حدیثیں جمع کی حافظے میں، اور اس میں سے یہ کتاب مرتب کی۔ کیا وہ شخصیات کی، ان کے کیا کام تھے؟ تو علم ینتفع بعدہ، کوئی علم کا ٹکڑا جو ہمارے بعد والوں کو فائدہ دے، کوئی ایک خواہش۔ اور آپ دیکھیے کہ علم حاصل کرنا یہ وہ فریضہ ہے جس پہ دین اسلام کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی۔ سب کو یہ آیت آتی ہوگی، پڑھ دیں جو بھی بولنا چاہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ امت جس کی پہلی اینٹ اقرأ بسم ربی کا تھا، آج اس کا پڑھنے پڑھانے اور علم سے کتنا کم تعلق ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ او صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کا کام جو اپنی زندگی میں کر گیا۔ اس میں سوشل ویلفیئر کے کام ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، کوئی اسکول بنا دیتے ہیں، یہ سب نیکی ہیں، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ نیڈ آف دی آور دیکھی جائے گی۔ آج آپ دیکھیں اسکولز بنانے والے بہت ہیں، اور مسلم بھی ہیلپ کریں گے، زلزلہ آتا ہے ساری دنیا سے رفاہی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، ساری دنیا سے چیریٹی آئے گی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ صرف ہم مسلمانوں نے خرچ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟
اپنے دین کو پھیلانا، دین کا نفاذ، ابلاغ دین، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے. کیونکہ بعض دفعہ ہزاروں کا ایک جوڑا ہم خرید لیتے ہیں، لیکن $1 $2 کی کوئی کتاب مسجد میں نظر آئے تو کہتے کیا کریں گے لے جا کر، یہ تو پڑی رہنی ہے. تو جب ایسی چیزیں فری بٹتی ہیں، دوسروں کو دی جاتی ہیں، تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتی ہیں. تو یہ کون کرے گا؟ جس کو اپنے جانے کا احساس ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ